الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا یخفی علی اللہ منهم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ لي خمسة اطفي بها حر القضاء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناؤنا والفاطمة۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محترم محتشم سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان کہ آج پھر جمعہ المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہمیں حاضری کا موقع میسر ہوا۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں ہم نے جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی درجات اور آپ کے خصائص اور وہ کمالات جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے، ہم نے کچھ مذاہب ان کے زیر بحث لائے۔ جو آیہ کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ خصوصاً آیت نمبر 16 پہ گفتگو کرنی ہے، 15 ہمارے گزشتہ موضوع سے منسلک کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رفیع الدرجات، اللہ درجوں کو بلند فرمانے والا ہے۔ یہاں سے ہماری گفتگو پچھلی گفتگو کے ساتھ جڑ جائے گی، پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے کہ اللہ درجوں کو بلند فرمانے والا ہے۔ اللہ نے درجے بلند فرمائے، ایک انسان ہے، پھر ایک مومن ہے، ایک اللہ کا ولی ہے، پھر بڑی ولایت کے درجات ہیں، پھر صحابی ہے، پھر نبی ہے، پھر رسول ہے، پھر اولو العزم رسول ہیں، اور سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اسی پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ فتاوی رضویہ سے حضرت شاہ بریلوی امام احمد رضا اللہ تعالیٰ نے ایک جملے سے ہم تعلق جوڑتے ہوئے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس منبر پہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس کے پہلے 3 درجے تھے، 3 سٹیپ تھے۔ چوتھے درجے پہ سرکار تشریف فرما ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کے بعد پہلے خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منبر کے تیسرے درجے پہ آ گئے۔ آپ تیسرے درجے پہ بیٹھ کے سرکار جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، اس سے ایک درجہ ایک سٹیپ نیچے بیٹھ کے آپ گفتگو ارشاد فرماتے، اپنا خطبہ ارشاد فرماتے۔ آپ کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ دوسرے درجے پہ آ گئے، یعنی ایک سٹیپ مزید نیچے آ گئے، وہاں بیٹھ کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ آپ اس دنیا بانی سے کچھ کر کے اگلے خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ،
جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ دوبارہ چوتھے درجے میں بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمانے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین سرکار چوتھے درجے پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، صدیق اکبر تیسرے پہ، عمر فاروق دوسرے پہ، آپ پہلے پہ نہیں آئے، دوبارہ چوتھے پہ چلے گئے، نہ تیسرے پہ نہ دوسرے پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے بڑا دلچسپ اور کمال جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے اگر میں بیٹھتا دوسرے درجے پہ تو سمجھنے والا سوچنے والا یہ سوچ سکتا تھا کہ شاید میں حضرت عمر کی برابری کر رہا ہوں اور میں دوسرے درجے پہ بیٹھ گیا ہوں. اگر میں بیٹھ جاتا تیسرے درجے پہ تو سمجھنے والا سوچنے والا یہ سوچ سکتا تھا کہ شاید میں حضرت ابوبکر صدیق کی برابری کر رہا ہوں، اس لیے میں دوسرے درجے تیسرے درجے پہ بیٹھ گیا ہوں. میں بیٹھا ہوں چوتھے درجے پہ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ ہی نہیں سکتا کہ کوئی محمد مصطفیٰ کی برابری بھی کر سکتا. کہا کہ یہ کسی کے ذہن میں کسی کے خانہ خیال میں آ ہی نہیں سکتا کہ کوئی محمد مصطفیٰ کی بھی برابری کر سکتا ہے. جہاں ابہام ہی نہیں رہ گیا، جہاں کوئی ابہام ہی نہیں رہ گیا، میں چوتھے پہ اس لیے بیٹھا ہوں آنے والے لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ ہوتا ہے. تو سرکار کے درجے اللہ تعالیٰ نے کیوں بلند فرمائے ہیں کہ آپ کے برابری کا کسی کے ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں آ سکتا. اب پڑھتے ہیں آگے جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے جو موضوع منتخب کیا کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. سرکار کے شان کے اظہار کے جو مناظر ہیں جو شروع ہوئے عالم ارواح سے، یہ سلسلہ چلتا گیا، عالم حشر میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. عالم ارواح بڑا دلچسپ عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا، ساری روحیں جمع ہیں، تمام مخلوق کی روحیں جمع کر کے اللہ تعالیٰ ایک وعدہ لیتا ہے، ایک عہد لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں عہد الست. اللہ روحوں کو جمع کر کے فرماتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ صاحب روح المعانی حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، ساری روحیں خاموش ہیں. ایک روح بولتی ہے سب سے پہلے، وہ روحوں کی قائد اور نبیوں کی قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح. آپ بولتے ہیں بھلا اے رب کیوں نہیں، کوئی تو ہمارا رب ہے. اس روح کے پکارنے کے بعد ساری روحیں بولتی ہیں بھلا. قرآن بھی کہتا ہے جب الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، سارے روحیں بول کے کہتی ہیں بھلا اے رب کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے. عالم ارواح میں بھی جس ہستی کی، جس روح کی ساری کائنات کو ضرورت پڑی وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی. آپ کی شان کا اظہار عالم ارواح سے شروع ہو گیا. پھر اللہ نے وعدہ لیا دوسرا کہ میں نبی بھیجوں گا، میرا رسول محبوب آئے گا، تم سب نے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے. یہ تمام موضوع ہے، ہم اشارہ بات آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد مختلف عالم آتے گئے، سرکار کی شان کا اظہار ہوتا رہا. عالم دنیا کی کچھ ہم نے پچھلے جمعہ مبارک میں گفتگو کی تھی، عالم برزخ میں بھی ہوگا. عالم برزخ دنیا اور حشر کے درمیان کا جو عالم ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جو قبر کا عالم ہوتا ہے. وہاں بھی سرکار کی شان کا اظہار ہوگا. جو بھی قبر پہ جائے گا سرکار کا جلوہ دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ بھی سرکار کی شان کا اظہار ہے. معاملہ اس سے آگے بڑھ جائے گا. اب معاملہ آ جائے حشر میں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی. یہ عالم دنیا جب ختم ہونے والا ہو رہا ہوگا، جب قیامت قریب آ رہی ہوگی، بہت ساری نشانیاں ہوں گی جس کی کئی ابھی ظاہر ہو چکی ہیں، کئی ہوں گی. مطلب چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں، جہالت کی کثرت ہو جانا، علم کا اٹھ جانا، فحاشی کا عام ہو جانا اور زنا کا عام ہو جانا، سود کا عام ہو جانا، یہ چیزیں، یہ نشانیاں اس وقت ظاہر ہو رہی ہیں. بڑی بڑی نشانیاں ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ نے اس کو بنا کرنا ہے، باقی کئی نشانیاں آئیں گی. اس کے بعد میں یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی،
آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، سرکار کے مدفن میں سرکار کے ساتھ دفن ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا چلنے کے بعد سارے مسلمان اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس دنیا میں کوئی مسلمان وجود نہیں دے گا۔ 40 سال کا یہ عرصہ ہوگا، درمیان میں کوئی کسی کی اولاد نہیں ہوگی، صرف کافر رہ جائیں گے، نہ کوئی مسلمان ہوگا نہ کسی کی اولاد ہوگی۔ 40 سال اسی حالت میں گزر جانے کے بعد پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام حکم ہوگا، وہ پہلا سور پھونکیں گے۔ نفخہ اولا جب پہلا سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکنے کے بعد ساری کائنات فنا ہو جائے گی، جو اس وقت دنیا موجود تھی ہر چیز فنا ہو جائے گی، آسمان زمین ہر چیز فنا، خود حضرت اسرافیل علیہ السلام فنا ہو جائے گی، سور فنا ہو جائے گا، ایک ذات باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت پکارے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آئین الجبارون، کہاں ہے جبار؟ آئین المتکبرون، کہاں ہے سر اکڑا کے چلنے والے، گردے اٹھا کے چلنے والے، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں پکارے گا، کوئی بھی آواز نہیں آئے گی، رب خود ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اس واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ پھر حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکنے کا۔ اب دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، سب سے پہلے قبر سے جس سرکار کی شان کا اظہار ہونے لگے عالم محشر کا شروع میں، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے قبر سے جس ہستی نے باہر آنا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ سرکار اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق صاحب باہر تشریف لائیں گے، حضرت عمر فاروق صاحب تشریف لائیں گے، مکہ کے سارے مدفون، مدینہ کے سارے مدفون، سارے لوگ قبروں سے باہر 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ سرکار پورے پروٹوکول سے حشر کے میدان کی طرف چلے گے۔ اس سرکار کی شان کے اظہار کا پہلا منظر ہے کہ حضرت سرکار کی یاد، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 70,000 فرشتوں کا پروٹوکول، سرکار چل رہے ہیں حشر کی طرف۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں نا، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، پھر کیسے اٹھے کہ ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ آگے شعر بڑا دلچسپ ہے، فرماتے ہیں کہ نام آنے پہ ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے پہ ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اچھا شعر میں تھوڑا سا تصرف کرتے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کر کے اپنے ذوق کے لیے اس کو ذرا پڑھتے ہیں، موضوع سے مناسبت کرنے کے لیے ذرا مزہ آ جائے گا۔ حدیث پاک ذہن میں رکھیں، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہے، آپ کے دوسرے طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے دونوں کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، دونوں کے ہاتھ سرکار نے پکڑے ہیں، سرکار مسجد میں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں سن لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے جس طرح آج میرے ایک ہاتھ پہ ابو بکر کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ پہ عمر کا ہاتھ ہے، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھ کے آئیں گے۔ پیر سید نصیر الدین علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ نام آنے پہ ابو بکر و عمر کا لب پہ تو بگڑتا ہے، پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، ہم ذرا تھوڑا سا بدل کے کہتے ہیں کہ نام آنے پہ ابو بکر و عمر کا لب پہ تو بگڑتا ہے، وہ تو حشر میں بھی یوں آئے ہوئے ہیں، وہ تو حشر میں بھی اس شان کے ساتھ آئیں گے کہ یہاں بھی اکٹھے ہیں، عالم برزخ میں بھی اکٹھے ہیں، حشر میں بھی اکٹھے آئیں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، وہ تو حشر میں بھی یوں آئے ہوئے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کا اظہار کا پہلا منظر ہے جو میدان حشر میں۔ اب میدان حشر جب برپا ہوگا، ملک شام کی سرزمین ہے، تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، حالت یہ ہے قبروں سے لوگ اٹھ کے برہنہ بدن، برہنہ پاؤں، نہ پاؤں پہ کوئی جوتا ہے نہ بدن پہ کوئی لباس ہے، اور دوڑ رہے ہیں میدان حشر کی طرف، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی سوار آ رہا ہے، ایک سواری پہ کتنے کتنے لوگ ہیں،
किसी को काफिरों को घसीट के मैदान हशर की तरफ लेके आया जाएगा और कोई अपने मुंह के बल चल के आ रहा होगा। मैदान हशर पड़ता है, कोई उधर जा रहे हैं। जब मैदान हशर सूरज सवा नेज़े पे जमीन तांबे की, आजकल के हालात में अगर सिर्फ हम देखें सूरज हमसे कितना दूर है, जमीन की मट्टी की है, इसके बावजूद सूरज सर पे आ जाए उस वक्त हमारी क्या कैफियत होती है। लेकिन सूरज जब सवा नेज़े पे हो, जमीन भी तांबे की बन चुकी हो, ये मैदान महशर का मंजर है। और फिर पसीने का आलम ये है, सरकार नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पसीना कसरत से निकलेगा। मुसलमानों के, दूसरों के, हर इंसान के जिस्म से पसीना निकल रहा है। पसीना 70 गज तक जमीन अपने अंदर जज़ब कर देगी। 70 गज पसीना जमीन के अंदर जज़ब हो जाएगा। फिर जमीन भी हाथ जोड़ देगी, जमीन मजीद पसीना बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, पसीना बाहर कमाना शुरू होगा। किसी की पाँव तक पसीना आ रहा है, किसी की पिंडलियों तक पसीना आ रहा है, किसी के घुटनों तक पसीना आ रहा है, किसी के सीने तक पसीना आ गया है। और कोई काफिर अपने मुंह तक पसीना आ जाएगा और उस पर डुबकियां ले रहे होंगे। हालत ये होगी जो ज़कात नहीं देते होंगे, जो ज़कात अदा नहीं करते थे अपने सोने चांदी की, सोने चांदी को फैला के उनकी पुश्तों का ताका जा रहा होगा, उनकी पेशानियों का ताका जा रहा होगा। और जो अपने जानवर पालते हैं, ज़कात नहीं देते, जानवर आएंगे उनको पकड़ के अपने मालिक को जमीन पे लटाएंगे, अपने सींग मारेंगे, कदमों से रोकते हुए गुजर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो दुनिया में माल इकट्ठे करने की हवस तो थी, कभी ज़कात देने का हौसला नहीं पड़ा, इतना दिल नहीं किया कि अल्लाह ने ज़कात फर्ज की है इसको अदा करो। जानवर की हाल करेंगे, सोना चांदी को ताके जा रहे होंगे। ये इस नफ्सी का आलम, इज़हाबु इला गैरी की सवाल, हर शख्स बाप औलाद रिश्तेदारी हर चीज फना, हर रिश्ता अपने से दूसरे से दूर करने की कोशिश करेगा। औलाद वालिदैन का कोई हाल नहीं पूछेगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा पूछती हैं कि या रसूल अल्लाह, आप फरमाते हैं बदन पे लिबास भी नहीं होगा, बरहना बदन सारे आएंगे, तो सारा मैदान महशर सारी दुनिया इकट्ठी, बदन पे लिबास भी नहीं है। सरकार फरमाते हैं उस दिन किसी को ये ख्याल भी नहीं आएगा कि हमारे बदन पे लिबास नहीं है या अपने बंदे के बदन पे लिबास नहीं है। इस तरह नफ्सी का आलम होगा। 50,000 साल का दिन होगा, 50,000 साल के दिन में से आधा दिन गुजर जाएगा इसी कैफियत में, इसी कश्मकश में, इसी नफ्सी में। और फिर आपस में लोग मशवरा करेंगे अब क्या करें, आधा दिन गुजर चुका है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बताने वाले बताएंगे, कहने वाले कहेंगे जाओ नबियों के पास जाओ, सिफारिश के लिए कहो, सारी मखलूक इकट्ठी होगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाके कहेंगे आप अबुल बशर हैं, आपको अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, आपको नबी बनाया, आपको दुनिया इंसानियत का बाप बनाया, आप हमारे हाथ पे रहम कीजिए, अल्लाह से सिफारिश कीजिए, हमारी शफाअत कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी नफ्सी, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, मुझे तो आज अपनी पड़ी है। मखलूक नूह अलैहिस्सलाम के पास चली जाएगी और नूह अलैहिस्सलाम के पास जाके कहेंगे आपको अल्लाह ताला ने पहला रसूल बनाया है, आपको अल्लाह ताला ने अब्दुल शकूरन कहा है, आपको अल्लाह ताला ने बड़ी शानें अता दी हैं, हमारे हाल पे रहम फरमाए, हमारी सिफारिश कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला इब्राहीम, हजरत इब्राहीम के पास चले जाओ, आज तो मुझे अपनी पड़ी है। मखलूक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चली जाएगी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे उन पर जाके कहेंगे आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाया, आपको अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया, आपको अल्लाह ताला ने बड़ी शानें अता की हैं, हमारी सिफारिश कीजिए। हजरत इब्राहीम भी फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। दुनिया मखलूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चली जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाके फिर कहेंगे आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाया, रसूल बनाया, आपको अपना कलीम बनाया, हमारी सिफारिश कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। मखलूक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चली जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जाके कहेंगे आपको अल्लाह ताला ने रूहुल्लाह बनाया है, आपको अल्लाह ताला ने ये शान अता की है, आपने पंखुड़े में लोगों से कलाम किया है, आपको अल्लाह ने रूहुल कुदस की तारीफ फरमाई है, आप हमारे लिए कुछ कीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी, इज़हाबू इला गैरी, फिर फरमाएंगे एक दर ऐसा है जिसकी तरफ मैं भेजता हूँ वहां चले जाओगे काम बन जाएगा। इज़हाबू इला मुहम्मद, मोहम्मद मुस्तफा के पास चले जाओ, मखलूक हजरत मोहम्मद मुस्तफा के पास जाएगी। जब जाने का इरादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, जाके कहेंगे या रसूल अल्लाह इस बार ना हमारी शफाअत कीजिए,
نکالیں گے سرکار دعا فرمائیں گے, اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, قل تسمع کہیے آپ کی آواز کو سنا جائے گا, سر ہوتا آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا, اس بات تشفع اے محمد سفارش کیجیے, جس کی سفارش کریں گے میں آپ کا رب آپ کو قبول کروں. سفارش کریں گے میں قبول کروں گا. آپ سفارش کیجئے کہ سرکار فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا اللہ قبول کرے گا. شاعر نے کہا وہ سما کیسا ذی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا, وہ سما کیسا ذی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, آپ کی ساری امت بری ہے, آپ کی ساری امت بخش دی ہے, ساری امت بری ہے, اپنے سر کو اٹھا لیجیے. پیر مہدی علی شاہ بھی یہاں بول کے کہتے ہیں یوتی کا رب کا داستان, یوتی کا رب کا داستان, فترگاہ کی پوری آس آسان, لجبال کریسی پاس آسان, لجبال کریسی پاس آسان, فشفا کشفا صحیح پڑھے ہاں سبحان اللہ ما اجملہ کا ما حسنہ کا ما اکملہ کا, کتنے مہرے علی تیری سنا اس بات کیاں پیچھے جا رہے ہیں. کہا کہ اس دن میں محمد مصطفیٰ سفارش کو میری سفارش کو قبول کیا جائے گا. پھر سرکار جس کی سفارش فرمائیں گے سرکار جنت میں بھیج دیں گے. یہ سرکار کی شان کے اظہار کا دوسرا منظر ہے. سرکار کی شان کا میدان محشر میں اگلا منظر, تیسرا منظر پیش کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل نسب و سحر منقطع یوم القیامت الا نسب و سحر. لوگوں قیامت کے دن ہر کسی کا نسبی تعلق اور ہر کسی کا سسرالی تعلق منقطع ہو جائے گا. کسی کو اپنے نسب کا کوئی فائدہ نہیں, کسی کو اپنے سسرالی رشتے کا کوئی فائدہ نہیں. ہر سسرالی رشتہ منقطع, ہر نسبی رشتہ منقطع, لیکن میرا نسبی رشتہ بھی اس دن قائم رہے گا, میرا سسرالی رشتہ بھی اس دن قائم رہے گا. یہ سرکار کی شان کا تیسرا اظہار ہے جو میدان محشر میں ہوتا ہے کہ سرکار کے سسرالی رشتے بھی قائم رہیں گے, سرکار کے نسبی رشتے بھی قائم رہیں گے. مجھے خوشی تو اس بات کی ہے, آپ کو خوشی تو اس بات کی ہے اور ہونی چاہیے کہ ہماری نسبت ان سے ہے. ہم سرکار کے والدین سے پیار کرتے ہیں کیونکہ سرکار کے نسبی رشتے دار ہیں. ہم حضرت حسنین سے پیار کرتے ہیں, حضرت حسن سے پیار کرتے ہیں, حضرت حسین سے پیار کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ ہر کسی کا سلسلہ نسب اس کے بیٹے کی طرف سے چلتا ہے. میرا سلسلہ نسب میری بیٹی فاطمہ کی طرف سے چلے گا. ہم حضرت حسن سے پیار کرتے ہیں, حسین سے پیار کرتے ہیں, فاطمہ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ حضور کا نسب ہے. ہم ہر سید سے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ حضور کا نسب ہے, اور ہم حضور کے سسرال سے پیار کرتے ہیں. حضور کے سسرالی رشتے تو بہت زیادہ ہیں, ہم چار کی اگر بات کر لیں, ہم خلفائے راشدین سے پیار کرتے ہیں, ہم صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں کیونکہ حضرت صدیق اکبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت عائشہ کے باپ ہے, سرکار کے سسر ہیں. حضرت عمر سے پیار کرتے ہیں کیونکہ حضرت عمر حضرت حفصہ سرکار کی زوجہ محترمہ کے سسر باپ ہیں اور نبی پاک کے سسر ہیں. ہم حضرت عثمان سے پیار کرتے ہیں کیونکہ سرکار فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بار نکلے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. حضرت عثمان حضور کے داماد ہیں اور ہم حضرت علی سے پیار کرتے ہیں. حضرت علی حضور کے داماد ہیں اور حضور فرماتے ہیں علی کا فاطمہ کا نکاح دنیا میں بھی ہوا ہے, اس سے پہلے اللہ نے ان کا نکاح عرش میں بھی کر دیا ہے. ہمیں خوشی تو اس بات کی ہے ہم جن سے پیار کرتے ہیں, ہمارا جن سے تعلق ہے, ہم جن سے اپنی عقیدت رکھتے ہیں وہ سرکار کے اصحاب خلفائے راشدین حضرات حضور کے سسرالی رشتہ دار ہیں اور حسنین کریمین حضور کے والدین حضور کے نسبی رشتہ دار ہیں. ہمیں حضور کے نسب سے بھی پیار ہے, ہمیں حضور کے سسرال سے بھی پیار ہے. اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ. ایک کشتی ہے, ایک تارے ہیں, ہم تو الحمدللہ پیار کرتے ہیں اور یہ نسبت قیامت کے دن بھی قائم رہے گی.
یہ سرکار کی شان کا جو میدان محشر میں اظہار تھا، اس کا یہ تیسرا منظر پیش کیا۔ اب بڑھتے ہیں سرکار کے شان کے اظہار کے چوتھے منظر کی طرف۔ محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ چوتھے منظر کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی کیسا پیارا منظر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اس سے پہلے تمہید سمجھیں، نبی پاک کی حدیث پاک ہے، جو شخص کوئی اچھا کام کرے اس کو اس کا اجر ملے گا، پھر اس کے بعد اس کو دیکھ کے اس کی پیروی میں جو بندہ وہ عمل کرے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے، جو بندہ وہ عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور وہ سارا ثواب جمع ہو کے اس بندے کو بھی ملے گا جس نے یہ کام شروع کیا۔ اسی کو صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، دعا کرنی چاہیے ہمیں ایسی سعادت دے، کوئی ایسی ہم نیکی کر دیں جو ہمارے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتی ہے۔ ایک فکر کا پہلو یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا، جو بندہ کوئی برا کام شروع کر دے، اس نے کوئی عمل کیا، گناہ کیا، اس کا اپنا گناہ اسے ملا ہے، اس کی طرف دیکھ کے پھر اور لوگ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیں، ان لوگوں کو بھی گناہ ملے گا، اور ان لوگوں کا سارا گناہ جمع کر کے اس پہلے بندے کے کھاتے میں بھی ڈالا جائے گا جس نے یہ گناہ شروع کیا۔ اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں ہر ایسے گناہ سے بچائے کہ ہمارے پاس گناہ جاریہ ہو جائے۔ اس کی مثال بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹے تھے، حضرت آدم علیہ السلام، قابیل اور حابیل۔ قابیل نے قتل کر دیا حابیل، اس پہ تصریحاً لکھا ہوا ہے کہ آج تک جتنے قتل ہوئے اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قاتلوں کو بھی ملے گا، اور وہ جمع کر کے قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ یہ تو سرکار کی حدیث پاک ہے کہ جو اچھا عمل شروع کرے گا، پھر جو اس پہ کام کرتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا، ان کو بھی اجر ملے گا، اس پہلے بندے کو بھی ملے گا۔ جو گناہ شروع کر دے گا اور لوگ اس کو دیکھ کے گناہ کرتے جائیں، ان کو بھی گناہ ملے گا، اس پہلے بندے کے کھاتے میں بھی گناہ جائے گا۔ اب ہم پہلے اسی میں دوبارہ آتے ہیں، جو بھی اچھا کام شروع کرے، جو اس کی اتباع میں وہ کام کریں، وہ سارا اجر اس پہلے بندے کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ تو آپ ذرا سوچیں، ہمیں اسلام کس نے دیا؟ ہمیں اسلام جانے کا اعلان حضرت محمد مصطفیٰ نے عطا کیا۔ ہمیں نماز کس نے عطا کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہمیں روزہ کس نے عطا کیا؟ جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الغرض ہمیں ہر نیکی، ہمیں دین کا پورا نظام کس نے لا کے دیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے۔ اگر صرف ایک مثال سمجھے، ہم اس وقت جمعہ کے لیے حاضر ہیں، اور یہ آج پوری دنیا میں کہیں جمعہ ہو چکا، کہیں ہو رہا ہے، کہیں ابھی ہوگا، یہ جمعے کا سلسلہ جاری ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ آج نماز جمعہ ادا کریں گے، پہلے باز نصیحت ہوگی، اس کا اجر ہوگا، پھر نماز جمعہ ادا کیا جائے گا، اس کا اجر ہوگا، درود و سلام ہوگا، اس کا اجر ہوگا، تکبیرات ہوگی، اس کا اجر ہوگا، تحلیلات ہوگی، اس کا اجر ہوگا۔ یہ سارا اجر جہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ملے گا، وہ سارا جمع کر کے حضرت محمد مصطفیٰ کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ سب کچھ دینے والے، یہ سب کچھ شروع کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، یہ سب کچھ دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ ہم ان کی اتباع میں کر رہے ہیں، جب ان کی اتباع میں سارے عمل ہو رہے ہیں تو سارا ثواب جمع کر کے محمد مصطفیٰ کو دیا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، انا اعظمکم اجرا یوم القیامۃ لاننی اجری ومثل اجر من اتبعنی۔ لوگوں قیامت کے دن مجھے اللہ میرا اجر بھی عطا فرمائے گا، میری اتباع میں جس نے عمل کیا ان سب لوگوں کا اجر جمع کر کے مجھے دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، نیکیوں کے لحاظ سے جو ہستی سب سے بڑھ کے ہوگی وہ میں محمد مصطفیٰ کی۔ یہ جانے کا اعلان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، عزت کا چوتھا منظر ہے میدان محشر۔ لیکن ایک بات ہمیں تو سوچ لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے، پکی کر لینی چاہیے اور اپنی نسلوں کو پہنچانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے۔ سرکار نے خود فرمایا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب سرکار نے فرما دیا، قرآن میں آ گیا، کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی ذلی نبی، کوئی بروزی نبی، کسی
तरह की खत्म नबूवत के बाब में किसी तरह के रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमें इस पे कारगर होने की जरूरत है। ये वक्तन फवक्तन मामला ऐसे आते रहते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन एक पाई जाती है। मैंने जरूरी समझा कि ये बात कह दूं कि हमें अपनी नस्लों तक ये पहुंचाना है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, सरकार की मोहब्बत, सरकार की खत्म नबूवत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इसलिए हमारा नारा है ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। आला हज़रत के शेर पे गुफ्तगू को खत्म करते हैं। आला हज़रत ने फरमाया फत्ह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने लाखों सलाम, शम्मे बस्मे हिदायत पे लाखों सलाम। वाक़िदा या